اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا بیان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم نے حساب لینا ہے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہر ایک کا حساب ہم لیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ ہم نے جو قوم یہود کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو کتاب عطا فرمائی تھی اس میں تھا کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو جو ہے ہم نے فرقان عطا فرمائی تھی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم نے انہیں تورات جو عطا فرمائی تھی اس کے اندر حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیزیں بیان کی گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کون سی چیز تمہارے لیے جائز ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے ناجائز ہے۔ قرآن کے اندر، کتابوں کے اندر یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ احکامات کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ قوم نے بچنا کس چیزوں سے ہے اور قوم نے عمل کن چیزوں پر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ فرقان، یعنی جو تورات ہے نا، اس کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ اس کو ہم نے الگ طریقے سے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا چیزیں بیان کر کے عطا فرمائی تھی۔ اور ودیاء، ہم نے روشنی عطا فرمائی تھی، یعنی وہ جو تورات تھی وہ ان کے لیے راہ نجات تھی، روشنی تھی، ایسی روشنی تھی جو انہیں دنیا سے لے کر جنت تک لے کے جا سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو خصوصیات، اور تیسری بات یہ تھی وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، اور تورات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت بنائی تھی۔ یعنی جو شخص اس پر عمل کرنا چاہتا، پرہیزگاری اختیار کرتا، تو تورات اس کے لیے نصیحت بھی تھی، روشنی بھی تھی اور فرقان بھی تھی۔ یہ تینوں باتیں تورات کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے یہود کا ایک وتیرہ ہے، تو جب انہوں نے پہلے تو ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارے پاس کتاب لائے، ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو جب تورات نازل ہوئی تو انہوں نے جب اس کو پڑھا کہ اس کے اندر تو کچھ چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو حلال کر دیا گیا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، جیسے سود وغیرہ ہو گیا۔ سود تو ہر امت کے اندر حرام رہا ہے، یہ یاد رکھیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں سود کسی بھی امت کے اندر حلال نہیں رہا، ہر امت کے اندر سود حرام رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین خصوصیات تھی جو تورات کے اندر پائی جاتی تھیں، اور ہم نے وہ جو آخری ذکرٰ للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے جو نصیحت بنائی تھی۔ پرہیزگار کون سے ہیں؟ اب ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے رہتے ہیں۔ پرہیزگاری کی خصوصیت اور تعریف یہی ہے کہ ہم نے قبر کو نہیں دیکھا، قبر سے ڈر رہے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت سے ڈر رہے ہیں، رب کو نہیں دیکھا، رب سے ڈر رہے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم سے ڈر رہے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر جو بندہ ان چیزوں کو اپنا لے کہ یار ہم نے قیامت کے دن بھی کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، فرمایا جو بندہ ان چیزوں سے ڈر جاتا ہے، رب سے ڈر جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کو دو خوف میں مبتلا بھی نہیں کروں گا اور دو امن بھی نہیں دوں گا۔ دو خوف کون سے ہیں؟ میں ایک دنیا کا خوف اور ایک آخرت کا خوف، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جسے دنیا کا خوف ہوگا اسے آخرت کا خوف نہیں ہوگا، جسے آخرت کا خوف ہوگا اسے دنیا کا خوف نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں، یہ صورتحال ہماری ہے، جس بندے کو آخرت کا خوف ہوگا اسے دنیا کا خوف نہیں ہوگا۔ اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے تو دنیا کا خوف ہی خوف ہے کہ کیا بنے گا ہمارا۔ اگر آخرت کا خوف ہوتا تو یہ ظلم نہ کر رہے ہوتے، ٹیکس لگا لگا کر یہاں تک قوم کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہ فرعون کا ایک طریقہ ہے، سب سے پہلے جس شخص نے قوم پر ٹیکس لگایا تھا وہ فرعون تھا۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے خربوزے بیچنے سے شروع ہوا تھا تو فرعون بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ فرعون کی تاریخ ہے، یہ خربوزے بیچا کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ قبرستان میں جا کے قبریں کھودا کرتا تھا، پھر وقت کا فرعون بن گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اس نے قوم پر ٹیکس لگایا، تو سب سے پہلے جس شخص نے قوم پر ٹیکس لگانا شروع کیا وہ فرعون ہے، اور آج تک وہ فرعون کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پرہیزگار وہ بندہ ہے جسے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور بات ہے نا کہ آپ نے جب بوری اٹھا کے اپنے کاندھے پہ رکھی تو غلام نے کیا کہا تھا؟ اسلم نے، انہوں نے کہا جناب آپ میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ فرمایا قیامت کے دن عمر جواب دے گا، تو جواب نہیں دے گا۔
جب آخرت کے خوف ہوتا نا بندے کو کہ یار میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے، تو پھر بندہ اتنا ضرور سوچ لیتا کہ یار آگے کیا جا کے بنے گا. الذین یخشون ربہم بالغیب، پرہیزگار اور متقی صرف وہی بندہ ہے جو بغیر دیکھے رب سے ڈرتا ہے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کے دن کے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ یار میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور رب نے فلانی بات پوچھ لی، فلانی پوچھ لی، فلانی پوچھ لی، تو پھر کیا بنے گا. تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دو تین باتیں ہیں. فرمایا جو بندہ یہ تین دو کم سے کم ہم من الساعۃ مشفقون، جو قیامت کے دن سے ڈر جائے نا کہ یار قیامت کے دن کیا بنے گا. دیکھیں جی 7 بندے ہیں جن کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا یہ 7 بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. اب ان 7 کی ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں. جوان بندہ بھی عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا، مسجد میں خدمت کرنے والا بندہ بھی عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا، کاروبار صحیح کرنے والا بندہ بھی عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا. اب یہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی تو جاتی ہیں. اب ہم نہ حاصل کر سکتے تو ہماری بات نصیبی ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر، وہ کاروباری بندہ، فرمایا کہ جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اس کے معاملات کو جو سیدھا رکھے، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا. اب کاروبار تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو 2 نمبر چیز ہے وہ ساری کی ساری ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو اب عرش کا سایہ تو ہے، مل بھی سکتا ہے، لے ہم نہیں رہے ہیں. جوان ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا جوان جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. اب مسجد میں دل کیسے لٹکتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کے گیا دوسرے کے انتظار میں ہے، دوسرا پڑھ کے گیا تیسرے کے انتظار میں ہے، تیسرا پڑھ کے گیا چوتھی کے انتظار میں ہے. ٹھیک ہے، کبھی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، کبھی صفائی کر رہا ہے، کبھی جھاڑو دے رہا ہے، کبھی صف سیدھی کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. ایسا بندہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، فرمایا قیامت والے دن وہ بھی عرش کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب رولا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے، یا چدراہٹ کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے، یا ویسے کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے، تو وگرنہ چانس تو موجود ہے نا کہ آج ہم کم سے کم اتنے کر سکتے ہیں کہ قیامت والا دن اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے سائے تلے کھڑا کر دے. جج، اب جج کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کو جج بنایا گیا نا، اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ اسے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا ہے، پٹھی چھری کے ساتھ. جس بندے کو جج بنایا گیا. اب یہ بات بھی ہے، اور دوسری حدیث بات یہ بھی ہے، فرمایا قیامت والے دن انصاف کرنے والا جج وہ بھی عرش کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پرہیزگار، جو متقی لوگ ہیں نا، اور وہ ان کی 2 یہ خصوصیات ہے، یہ تو یا تو رب سے ڈرتے ہیں یا قیامت کے دن سوال و جواب سے ڈرتے ہیں کہ یار قیامت کے دن اگر جواب دینا پڑ گیا کسی چیز کے بارے میں تو پھر کیا بنے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ. اب قرآن کے بارے میں فرمایا یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ برکت والا ذکر ہے. اس کو پڑھنے سے بھی برکت ہے، اس پر عمل کرنے سے بھی برکت ہے، اس کو سننے سے بھی برکت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ پڑھتے جائیں، اس کا ثواب الگ آخرت کے کھاتے میں، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جا کے اس کا اجر عطا فرمائے گا. ایک حرف پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے. الف لام میم، یہ 3 حروف ہے، 3 حروف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 30 درجے بھی بلند کرتا ہے، 30 گناہ بھی مٹا دیتا ہے. کتنی برکت ہے کہ حرف ایک پڑھا ہے 10 نیکیاں ساتھ مل رہی ہیں. یہ آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے نا، یا اللہ میرا فلانا کام سیدھا ہو جائے، فلانا سیدھا ہو جائے، فلانا سیدھا ہو جائے، میں ایک وہ بندہ اور دوسرا وہ بندہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا، صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے، فرمایا کہ میں مانگنے والے کو اتنا جلدی نہیں عطا فرماتا جتنا قرآن پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی بندے کی دل کی خواہش ہے، کوئی دعا ہے، بندہ مانگنا چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلانی شے عطا فرما، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو میں بجائے وہ دعا مانگنے کے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا اس نیت کے ساتھ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے سے زیادہ جلدی اسے عطا فرماتا ہے جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. وہ دیدار نہیں جو حضور کو ہوا ہے، مطلب ہے کہ اپنا رب نے اپنا جلوہ دکھایا، جس انداز کے ساتھ بھی دکھایا. تو انہوں نے پوچھا کہ پروردگار مجھ پر اتنی بڑی کرم نوازی کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے قرآن کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا جی، میں میرے قرآن کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پوچھا تو چلا سمجھ آ گئی. انہوں نے عرض کی پروردگار میں سمجھ کے پڑھتا ہوں اس وجہ سے، یہ جو مہربانی مجھ پر تو نے کی ہے، اپنا جلوہ دکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، جو میرا بندہ بغیر سمجھے بھی اسے پڑھے گا میں اس پر بھی یہی کرم نوازی کروں گا.
کم سے کم تلاوت تو کرے نا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن کی روز تلاوت کرتا ہے نا, رب اسے غافلوں میں نہیں لکھتا. غافل بندہ, ٹھیک ہے, یہ رب سے دور ہوا بندہ, لاپرواہ بندہ, میں اسے نہیں لکھتا. میں کتنا کم سے کم پڑھے, میں ہمارے بزرگ فرماتے کم سے کم جو ہے وہ روزانہ 13 آیتیں اگر پڑھ لے نا, اللہ تعالیٰ اسے غافلوں کے اندر نہیں لکھتا. اب آپ حساب لگا کے دیکھ رہے ہیں, 7 آیتیں ہو گئی الحمد شریف کی, 3 آیتیں آپ انا تو کل کوثر کے ملا لیں, 3-4 آیتیں آگے قل واللہ احد کی بن جاتی ہیں. یار اگر بندہ روز سورہ فاتحہ, سورہ کوثر اور سورہ قل واللہ احد اخلاص, اگر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں چلتے پھرتے ہی پڑھ لے, ضروری نہیں کہ قرآن کھول کے پڑھنا ہے, چلتے پھرتے ہی پڑھ لے, تو کیا خیال ہے کہ اگر اتنا 13 آیتیں پڑھنے سے, کم 13 آیتیں پڑھنے سے اگر رب اسے غافلوں سے نکال کے اپنے یاد کرنے والوں میں لکھ لے تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا. اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یار روزانہ کم سے کم سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا ذکر مبارک, یہ جو تمہارے پاس اہل مکہ کو کہا گیا کہ فرمایا تم ذرا غور کر کے دیکھو, تورات کے اندر یہ خصوصیات تھیں, تو یہ جو تمہارے پاس ہے یہ تو برکت والی کتاب ہے. انزلنا, جسے ہم نے ذکر نازل کیا ہے, افانتم لہ منکرون, فرمایا کہ پھر بھی تم اس کا انکار کر جاؤ گے, مقابلہ اس کا کر نہیں سکتے. کوشش کر کے تمہیں دیکھی ہے کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی آیتیں بنا کے لے آئے, کوئی صورتیں بنا کے لے آئے. انا تو کل کوثر رہنا, پورا عرب دل کا زور لگا کے تھک گیا کہ انا تو کل کوثر کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں بنا سکے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سارے چھوڑو, عرب والے تو بہت دور کی بات ہے, یہ ساری کائنات مل کے بھی سورہ فاتحہ, سورۃ انا تو کل کوثر جیسے سورۃ کوثر نہیں بنا سکتی ہے. ابعدوا شہداءکم من دون اللہ, فرمایا اللہ کو چھوڑ کے جتنی بھی مخلوق ہے نا, یہ ساری مخلوق, عرشی فرشی فرشتے, جن انسان, نوری ناری جو بھی ہے, ساری مخلوق کٹھی بھی ہو جائے نا, میں انا تو کل کوثر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کلام کی یہی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.